ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ شب برات کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اس بابرکت ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ حبیب اللہ سیالوی صاحب۔ آج ہم ان سے سوالات کریں گے اور اس رات کی افادیت و اہمیت جو ہے اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ حضرت سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا سوشل ورک بھی بہت اچھا ہے اور آپ بہت اچھے انداز میں خطاب بھی فرماتے ہیں، تو میری خواہش تھی کہ آپ میرے پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں، اور الحمدللہ آج ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آج لوگ اس رات کی برکت کو کم کرنے کی یا اس رات کی برکت سے لوگوں کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، اس رات کی کوئی برکت نہیں، خاص عبادت نہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ یہ رات کتنی برکت والی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث کا ایک انبار ہے، ایک لاتعداد احادیث کا مجموعہ ہے جس میں اس رات کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس رات کی جو اہمیت ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں شعور ٹی وی کی جملہ انتظامیہ کو اس خوبصورت پروگرام شعور دین کے نام پہ مجھے انوائٹ کیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک لمحہ بلمحہ برکات کا نزول فرمائے۔ خوبصورت ایام ہیں شعبان المعظم کے، اور آپ نے بڑا ہی اہم موضوع جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کا یہ امت محمدیہ پہ ایک بہت بڑا انعام ہے شب برات کی صورت میں۔ قرآن مجید میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قرآن پاک کی تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے تو اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری تفاسیر ہیں کہ اس رات کو بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مثلاً جو جہنمی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانیوں سے اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح رزق کا معاملہ ہے، یا آئندہ سال جس نے شب برات تک جس کی ڈیتھ ہونی ہو تو اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، مختلف تفاسیر میں موجود ہے۔ جس طرح ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہ ایام ہیں، اسی طرح جمعہ بھی ایک دن ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ جمعہ بھی دن ہے جیسے باقی دن ہیں، یا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید الایام، جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ اسی طرح یہ ایک رات جو ہے جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، یہ یقیناً مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور جو حضرات یہ باتیں کرتے ہیں یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ورنہ احادیث کا مطالعہ کریں تو صرف ایک حدیث نہیں، پورا چیپٹر موجود ہے۔ جیسے ترمذی شریف میں ہے باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، مطلب یہ ہے کہ لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی جو درمیانی رات ہے، یعنی جس کو 15ویں رات کہا جاتا ہے، شب برات ہے۔ اور اس میں مخصوص عبادات کا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی داماد مصطفیٰ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کو روایت کرتے ہیں، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے قوموا لیلہا وصوموا یومہا، یہ واضح حضور کی حدیث پاک ہے، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ اور پھر آگے چلتے جائیں تو دیکھیں پورا سال ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، لیکن شب برات ایک ایسی رات ہے، یہ شب کا مطلب بھی رات ہے، براعت کی رات ہے، ایسی عظیم رات ہے کہ جب اس رات کا آخری لمحہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت پہلے آسمان پہ
یہ عام راتوں میں پہلے آسمان پہ، اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو وہ پہلے آسمان پہ رب کی رحمت آواز لگاتی ہے کوئی مانگنے والا تو اس کی جولی کو بھرا جائے گا، ہے کوئی آج رزق مانگنے والا تو اسے رزق دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا یہ سسٹم کب تک چلا رہتا ہے؟ فرمایا جب تک طلوع فجر نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں آج قبر مبارک ہے، مزار مبارک ہے حضور کا، یہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے۔ ان کے ساتھ ہی 8 حضور کے ازواج اور یعنی بیک وقت 9 حضور کی بیویوں کے کمرے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، حضور ہر رات اپنی ایک بیوی کو دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ جب یہ رات آئی نا، شعبان کی 15ویں رات، تو باری تھی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ازواج بڑی شان والی ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ہیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے آپ کی کہ میرے آقا کی باقی جتنی ازواج ہیں وہ یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، لیکن آپ کنواری بھی تھی۔ اور دوسری ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جب حضور ان کے ساتھ یوں کہہ لیں ان کے بیڈ روم پہ ہوتے تھے تو پھر بھی اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور شعبان کی 15ویں رات تھی، میرے کمرے میں تشریف لائے، چند لمحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام کیا، حضور اٹھ کر چلے گئے، میں سو گئی، میری آنکھ کھلی تو میں نے ہاتھ لگایا تو بستر خالی تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نہ دروازے تک آئی، تو یہ تو صحابہ کا معمول تھا کہ جب حضور کو ممبر یا مصلی پہ یا مسجد میں نہ پاتے تو کبھی کسی سے پوچھا نہیں تھا سرکار کدھر گئے ہیں، وہ مسجد کے دروازے پہ آ جاتے تھے، خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا حضور ادھر گئے ہیں۔ جہاں میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں، مزہ آئے گا آپ کو، کہ ایک چھوٹا سا بچہ گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے داخل ہوا تو وہ باقی بچوں نے جو ہے نا وہ کھیل بند کر دیا، تو اس نے کہا یار میرا آنا تمہیں پسند نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا پسند تو آیا ہے، لیکن یہ بتاؤ تم خوشبو کون سی لگا کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا خوشبو کوئی نہیں لگائی، عصر کی نماز ہوئی تھی، میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا، سرکار تشریف لائے، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، بس ہاتھ رکھ کے اٹھا لیا، جس گلی سے گزرتا ہوں وہ گلی معطر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتب سیرت میں موجود ہے، حضور جس گلی سے گزرتے تھے چند دن اور چند راتیں وہاں سے خوشبو آتی رہتی۔ تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اس خوشبو کو محسوس کرتے کرتے میں چل پڑی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، میں نے کیا دیکھا تو مسلمانوں کا قبرستان جنت البقیع آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہیں، دلوں کے پردوں میں چھپی ہوئی باتیں جاننے والے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک کی طرف منہ کیا، اور پہلے الفاظ کیا تھے؟ عائشہ کیا تیرے دل نے گمان کیا ہے کہ آج اللہ کا نبی کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سر جھکا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا عائشہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو کس طرح رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مومنوں کے لیے 2 دن عید کے ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں۔ فرمایا مومنوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید کا دن ہے، اور فرشتوں کے لیے شب قدر اور شب برات، یہ دونوں راتیں جو ہیں یہ عید کی راتیں ہیں۔ مطلب وہ عید، علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ وہ عید کی راتیں کیا مطلب ہے، اس لیے کہ فرشتے تو معصوم ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح رب کی رحمتیں لے کر امت مصطفیٰ پہ آتے ہیں کہ انہیں خود خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، دیکھا تو رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کو، بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اس کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ میرے گناہ گار امتیوں کی بخشش فرمائے۔ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے حدیث پاک۔ اب دیکھیں علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ جو بنو کلب قبیلہ تھا یہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ ان کی بکریوں کی کسی سے گنتی نہیں ہوتی تھی،
ان کی بکریوں کی گنتی نہیں ہوتی تھی. پھر جو بال تھے بالوں کی تعداد بھی عام بکریوں سے زیادہ, بالوں کی تعدادوں کے برابر نہیں, تعداد سے بھی زیادہ, تعداد سے بھی زیادہ جو ہے. اس پہ ایک شاعر نے اپنا انداز لکھا, مومنو آج گنج سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریض و شفا لوٹ لو, آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو, باب رحمت کھلا برات جیسا کی کہ رات. کنیت الطالبین میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آئی تو حضرت سیدنا جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ آج کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج نصف شعبان کی جو رات ہے, اس رات میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے. اگر ایک دروازہ کھل جائے پوری دنیا سیراب ہو جاتی ہے. اس رات میں اللہ رب العالمین 300 رحمت کے دروازے کھولتا ہے. تو جناب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ, اس رات میں ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے, ہر ایمان والے کی بخشش ہو جاتی ہے, جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اس کی بخشش ہو جاتی ہے, سوائے وہ چند لوگ کہ جو ایک جادوگر, مشرک اور عادی شرابی اور اس طرح کے 2-3 آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے علاوہ بقیہ سارے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو آج کی رات بڑی برکت والی رات, ماہ شعبان کی جو نصف کی رات ہے وہ بڑی عظمتوں والی ہے, ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے. اس میں احادیث پہ بے شمار ایسے لوگوں کے نام آتے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی. وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم ہوتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ ان احادیث کے جانب روشنی ڈالیے. جی بالکل, بہت ساری احادیث کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ راتوں کی فضیلتیں بیان کی ہیں. مثلا کبھی ایک حدیث میں 5 راتیں, پھر ایک حدیث میں 6 راتیں, پھر 4 راتیں, پھر 3 راتیں. وہ مختلف راتیں جو ہیں, ان راتوں میں دعائیں رد نہیں کی جاتی, ان راتوں میں مومنوں کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے. تو یہ شب برات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے جادوگر ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, اسی طرح جوئے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اسی طرح مشرک ہے جو, اور مشرک کے بارے میں تو قرآن کا بھی اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک. تو یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے, اور ہمیں ہر لمحہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے. جیسے قرآن پاک میں ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر, یعنی اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو اب علماء نے اس پہ بحث کیا, ان احادیث کی ڈیفینیشن میں علماء نے جو ہے وہ بحث کی. وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک آدمی جادوگر ہے, لیکن اگر وہ توبہ نصوحہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. اسی طرح اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے, اور یہ قبلہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ علماء اس پہ بحث کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کو تنگ کرنے والی بات ہے یا ماں باپ کو اذیت دینے والی بات ہے, فرمایا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے. اور ان کو راضی کرنے والا جو معاملہ ہے ایسی نیکی ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے. ماں باپ کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ہما جنتک و نارک, یہی تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور یہی دوزخ ہیں. اگر ان کی قدر کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے, اگر قدر نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. تو ماں باپ کی عظمت تو بہت زیادہ ہے. جو آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہے, اگر وہ اس رات میں بھی عبادت کرتا رہے, نوافل پڑھتا رہے, لیکن اس کی بخشش تب تک نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیتا. دیگر کبائر گناہوں والا جو ہے وہ جب تک کہ توبہ نہیں کر لیتا تب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے, اور اس رات میں بخشش سے وہ محروم رہتا ہے. تو یہ اتنی برکت والی رات ہے, اتنی رحمتوں والی رات ہے. لیکن ہم اپنے اس ماحول میں دیکھیں, اپنے اس معاشرے میں دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ اس رات میں ہم عبادت کریں. چاہیے تو یہ اپنے عبادت کے ساتھ میں یہاں ایک اور بات بھی ایڈ کروں گا, اپنے ناظرین کو بھی یہ میں بات کہنا چاہوں گا, آپ کے حوالے سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں یہ چاہوں گا کہ اپنے ناظرین تک یہ پیغام پہنچاؤں. ہم جب یہ عبادت والی راتیں آتی ہیں, ان میں بے شک نوافل کی بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ نفل پڑھیں تو یہ برکت ہے, یہ تسبیح پڑھیں تو یہ اس کی فضیلت ہے. لیکن میں اپنی طرف سے ایک بات کہتا ہوں, اکثر میں دوستوں سے بھی پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اس رات میں یا کوئی بھی برکت والی رات آتی ہے, نوافل ضرور پڑھیں, لیکن جو قضا نمازیں ہیں ان کا اہتمام اس سے بھی زیادہ کریں. اس میں یہ ہوگا کہ نوافل تو تب قبول ہوتے ہیں جب تمہاری قضا نمازیں مکمل ہو چکی ہوں گی. اگر اس پہلو سے نہ بھی دیکھا جائے تو قضا تو وہ ہے جو ہمارے ذمے ہیں.
اگر کسی کا ہم نے ادھار دینا ہو، ادھار واپس کرنا ہو، ہم اس کے پاس روز مٹھائی کا ڈبہ یا سوٹ لے کر جاتے رہے تو وہ کہے گا میرا ادھار پہلے واپس کرو جس کا میں تم سے تقاضا کر رہا ہوں، نہ مجھے سوٹ چاہیے، نہ مجھے تم سے مٹھائی کا ڈبہ چاہیے، نہ کوئی گفٹ چاہیے۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے، ہم نوافل پڑھیں گے، اللہ رب العالمین چاہے تو جتنا مرضی اجر عطا فرمائے، لیکن جب تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اس چیز کا حساب برابر نہیں کریں گے جس کا اللہ نے تقاضا فرمانا ہے، اور سب سے پہلے تو نماز کا سوال قیامت والے دن کیا جائے گا، تو ہم جب تک یہ اپنا ادھار پورا نہیں کریں گے تب تک نوافل میں سمجھتا ہوں وہ بعد کا درجہ ہے، پڑھنے ضرور چاہیے لیکن قضا نمازوں کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں یہ اصل سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس رات میں اتنی برکتیں ہیں لیکن ہم اپنے ماحول میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس رات میں لوگ، بچے کیا بڑے آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آج کا نہیں کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، بلکہ میرے خیال میں ہم اس معاشرے میں جہاں رہتے ہیں، ہندو یہاں رہتے رہے، سکھ رہتے رہے، ان کا کلچر کہیں ہمارے اندر یہ آ چکا ہے اور اس وقت سے یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ضرور بتائیں کہ اس رات میں اگر ثواب زیادہ ہوتا ہے تو گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو جو آتش بازی کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں عرض کروں گا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل داخل تو ایسے ہی ہوا جائے گا کہ جب مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے گی۔ اور پھر دوسری جگہ پہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو آتش بازی ہے، اگر قبلہ اس کو دیکھا جائے تو براءت کا مطلب ہی آزادی کی رات ہے، اور علماء نے یہ جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے کہ براءت جو آزادی کی رات ہے، مطلب کیا ہے، یہ آتش یعنی نار جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اور ہم جب دنیا کے اس سسٹم میں ہم پٹاخے بجا کر اور آگ جلا کر اور انار جلا کر آتش بازی کو یہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے ہم پر، حضور کے جوڑوں کا صدقہ، یہ انعام ہے اتنا بڑا کہ ہمیں آتش سے جو ہے چھٹکارا مل رہا ہے، لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے آگ کو کیچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور آپ نے کئی بار اخباروں میں پڑھا ہے اور سوشل میڈیا پہ موجود ہوتا ہے، کسی گھر کو آگ لگ گئی ہے، کسی بچے کا قمیض جل گیا ہے، کسی باپ کی فلاں چیز جل گئی ہے، فلاں جگہ جل گئی ہے، تو یہی ہوتا ہے۔ یہ بھی اگر یہ سمجھیں تو ایک صورت میں یہ عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس رات میں اگر عبادت کا ڈبل ثواب ہے تو یقیناً پھر اس رات میں اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو پھر گناہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اس رات میں خود بھی اس آتش بازی سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کچھ حضرات نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ علماء کا ہی صرف کام ہے، یا خطباء کا کام ہے، یا کچھ اساتذہ کا کام ہے۔ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کا کام ہے، بلکہ خاص طور پر گھر کا جو سربراہ، اس کے لیے کیا کہا گیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور خود کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ سب سے بڑا فریضہ ماں باپ کا بنتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت انداز میں شعبان المعظم اور شب برات کی فضیلت بتا رہے تھے علامہ حبیب اللہ سیالوی صاحب۔ انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں کہ اس رات میں ہمیں جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے، چھٹکارا ملتا ہے۔ ہم خود اگر آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو چھٹکارا ہی نہیں چاہتے۔ تو ناظرین کرام سے میں یہی کہنا چاہوں گا، اس رات کی برکتوں کو ضرور لوٹیں، اس رات کی برکتوں سے ضرور مالا مال ہوں، لیکن ساتھ یہ خیال رکھیں ہر وہ عمل کریں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس میں حضرت ایک بہت بڑی بات ہے، ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ سٹیٹس، فیس بک سٹیٹس کی دنیا میں اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے، جس کی ہم نے کوئی غلطی کی ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، اس کی معافی ہمیں دے دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ماڈرن معافی ہے، یہ آن لائن معافی نامہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی معافی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی معاشرے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، کسی گاؤں میں کسی کا آپس میں تنازع ہو جاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ لگا دے تو کیا معافی ہو جاتی ہے؟ جب تک کسی کا حق جو اس کے ذمے ہے، جو ادا کرنے والا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، پیسہ کھایا ہے، یا کسی بھی معاملے میں کسی کی دل آزاری کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں تب تک معاف نہیں ہوتی جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ لے لی جائے۔ اور
ہم تو سوشل میڈیا پہ بس ایک میسیج چھوڑ دیا اور یہ سمجھا کہ ہماری معافی ہو چکی ہے، حالانکہ ایسی کوئی معافی نہیں۔ اللہ رب العالمین حقوق اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ایک مرتبہ دل سے آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ رب العالمین بھی تب معاف فرماتا ہے جب اس بندے کا جو حق ہے اس تک پہنچ نہیں جاتا۔ تو ناظرین کرام، اس ماڈرن معافی کی کلچر کو ختم کیا جائے اور جس بندے کا جو بھی حق ہے اس بندے تک پہنچایا جائے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو دیا جائے، کسی کے پیسے کھائے ہیں اس کو دیے جائیں، کسی کے بارے میں چغلی غیبت کی ہے تو اس کی معافی مانگی جائے۔ تو یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔